ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں عزاداری کے اوپر کچھ سوال و جواب کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا موصوف سید علی حامد جعفری صاحب۔ پہلے میں اپنے طرف سے اور پھر اپنے پوری ٹیم کی طرف سے مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالا۔ مولانا صاحب، آج تک دیکھا جاتا تھا کہ غیر عزائے امام حسین کے رسم و رواج پر اعتراضات کرتے ہیں اور اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، پر اب دیکھا جاتا ہے کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو رسم و عزا پر اعتراض کرتے ہیں، جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کے راہ میں خون بہانا۔ محترم عباس حجانی صاحب اور اہل البیت چینل کے ناظرین، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ بہت اہم سوال آپ نے پیش کیا اور میرے لیے شرف کی بات ہے کہ آج اس عزاداری کے سوال و جواب کے عنوان کے لیے آپ نے مجھے طلب فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کچھ گفتگو کریں امام حسین علیہ السلام پر لہو بہانے کے سلسلے میں، ایک بات کی میں اصلاح چاہوں گا ناظرین کہ ساری دنیا میں اکثر یہ لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں عزاداری کے رسم اور رواج۔ رسم اور رواج یعنی کسٹم اور کلچر۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرنے میں بڑی آسانی اور سہولت محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو رسم ہے، یہ تو رواج ہے۔ اصل میں ہمیں کہنا چاہیے رکن عزا، اور یہ سب ملا کر ہیں ارکان عزا، چونکہ عزا کا تعلق مودت سے ہے اور مودت احکام خمسہ سے بھی بلند ہے، چونکہ مودت اہل بیت کے قول کے مطابق واجب بھی نہیں، اوجب ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا انا مودتنا اوجبن، ہماری مودت اوجب ہے۔ اوجب یعنی جس پر واجب کی قبولیت کا دار و مدار ہو، جو واجب سے زیادہ واجب ہو، اسے اوجب کہتے ہیں۔ تو اسے ہمیں رسم اور رواج نہیں کہنا چاہیے، بلکہ رکن عزا یا ان سب کو ملا کر ارکان عزا کہنا چاہیے۔ جی مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اصلاح فرمائی۔ شاید اسی کی وجہ سے لوگ ارکان اعضاء کو کسٹمز اور کلچر سمجھتے ہیں اور اس کی اہمیت کو کم کر دیتے ہیں۔ مولانا صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو کیا خون بہانا اور اس قسم کا ماتم کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے جیسا نہیں ہے؟ دیکھیے، اس کا پس منظر اگر آپ سوال کا سمجھیں تو یہ بات واضح ہوگی۔ اصل میں جو آیت پیش کی جاتی ہے قمع زنی اور زنجیر زنی پر اعتراض کے لیے امام حسین علیہ السلام پر لہو بہانے جیسے عظیم رکن عزا کے لیے، وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی، جو قرآن کا دوسرا سورہ ہے، آیت نمبر 195، چیپٹر 2 ورس 195۔ اور یہ آیت اصل میں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے، یہ آیت انفاق کے بارے میں ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اللہ کی راہ میں دو، گیو چیریٹی ان دا وے آف اللہ، اور اپنے ہاتھ سے اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ سے انسان جب اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اپنے ہاتھ سے گویا اپنے کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا۔ اس آیت سے تو کسی رخ سے قمع زنی پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، بلکہ دوسرے رخ سے اگر ایک پہلو سے سوچا جائے تو اسی آیت سے قمع زنی ثابت ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس دولت ہوگی وہ امام حسین کے لیے دولت دے گا، جس کے پاس جائیداد ہوگی وہ جائیداد دے گا، جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس کم از کم 72 بار دھڑکنے والا دل ہوگا، اور دل سے جو خون پورے بدن میں رواں ہوتا ہے وہ خون ہوگا، تو وہ اپنے ہاتھ سے زنجیر اور قمع کر کے امام حسین کی نذر اس خون کو کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے، اس سلسلے میں ناظرین کے لیے خاص طور سے عرض کروں کہ یہ ناانصافی ہے اور یہ تحریف ہے ایک طرح سے قرآن کی۔ اگر آپ جنت البقیع چلے جائیں تو وہاں پر لوگوں کو زیارت سے روکا جاتا ہے، معصومین علیہ السلام کی، شہزادی کونین کی، اور وہاں پر ایک آیت آپ دیکھیں گے جس میں یہ ٹکڑا آیت کا پیش کیا جاتا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور یہ پوری آیت نہیں ہے۔ اصل میں اگر آپ سورہ توبہ کو دیکھیں جو قرآن کا نواں سورہ ہے تو اس کی آیت نمبر 84، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا
ولا تقم علی قبرہ، یعنی اے میرے حبیب آپ ان کی قبروں پر کبھی نماز نہ پڑھیں ابد تک، اور نہ وہاں کھڑے رہیں۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، کیونکہ انہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا اور رسول کا بھی انکار کیا، اور وہ مر گئے جبکہ وہ فاسق تھے۔ تو جس طرح سے اس آیت کا ٹکڑا پیش کیا جاتا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ کہہ کر کہ قبروں پہ نہ کھڑے ہو، اسی طرح سے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ یہ بھی آیت کا ٹکڑا پیش کیا جاتا ہے، اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ انفاق کی آیت ہے۔ تو لہٰذا یہ اعتراض بالکل غلط اور باطل اعتراض ہے۔ مولانا صاحب، قرآن سے کیا آپ عزائے امام حسین علیہ السلام میں خون بہانے کے لیے کوئی اور واضح دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو آیتیں نازل کی ہیں اس میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اگر قمع پر، زنجیر زنی پر، امام حسین پر لہو بہانے پر کوئی اعتراض ہوتا تو وہ بھی قرآن میں ضرور ہوتا، لیکن قرآن میں اعتراض تو نہیں ہے۔ البتہ امام حسین کی اعضاء میں خون بہانا قرآن سے ثابت ہے۔ کیسے؟ قرآن مجید کا 44واں سورہ، سورہ دخان، اس کی 29ویں آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما بکت علیہم السماء والارض، نہ ان پر آسمان رویا اور نہ ان پر زمین روئی۔ یہ آیت، اس کی تفسیر صرف شیعہ تفسیر نہیں بلکہ تفسیر در منصور میں بھی ہے، اور اس آیت کو معصومین علیہ السلام نے مختلف احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ کامل الزیارات کو اٹھائیں تو اس میں آپ کو احادیث ملیں گی جس میں اس آیت کے حوالے سے امام علیہ السلام نے، یا حدیثوں میں امام علیہ السلام نے خون کے امام حسین کی اعضاء میں جاری ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہوئے۔ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب صفین سے واپس ہو رہے تھے تو آپ نے کربلا میں قیام فرمایا، اور کربلا میں تمام خیمے نصب کیے گئے۔ پھر امام علیہ السلام فرات کے ساحل تک پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے کربلا کی خاک کو اٹھا کر اسی آیت کو پڑھ کر گریہ کرنا شروع کیا۔ کبھی آپ ساحل پر اس جگہ جاتے کہ جہاں حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شہادت واقع ہونے والی تھی، کبھی اس جگہ جاتے جہاں سرکار علی اکبر علیہ السلام کی شہادت ہونے والی تھی، مختلف شہداء کے مقامات تک، یہاں تک کہ امام حسین کی جہاں شہادت ہونے والی تھی، اور آپ اسی آیت کو پڑھ کر گریہ فرما رہے تھے۔ ابن عباس جو عالم اسلام میں قرآن کے سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ تھے، دیگر اصحاب ساتھ تھے، مالک اشتر ساتھ تھے۔ ان تمام اصحاب نے سوال کیا مولا سے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ یہاں گریہ کیوں فرما رہے ہیں، اور آپ اس آیت کو پڑھ کر گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ ابن عباس نے کہا مولا اس آیت میں تو فرعون کے غرق ہونے کا تذکرہ ہے، تو فرعون پر آسمان نہیں رویا، زمین نہیں روئی، لیکن آپ اسی آیت کو پڑھ کے گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اور وہ دریائے نیل کا واقعہ ہے، یہ دریائے فرات کا ساحل ہے۔ تو امام نے کہا اے ابن عباس اور اے میرے صحابیوں، یہ بتاؤ کیا اللہ کوئی عبث کلام کرتا ہے، کوئی ویک گفتگو کرتا ہے، کوئی بیس لیس بات کرتا ہے؟ نہیں۔ اگر اللہ نے یہ کہا کہ فرعون ظالم تھا، اس کے لوگ ظالم تھے، وہ غرق ہو گئے اور ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، تو آسمان اور زمین کے رونے کا تذکرہ عبث ہوگا اگر آسمان اور زمین روتے ہی نہیں۔ تو ابن عباس نے کہا ہاں مولا۔ تو کہا بتاؤ کہ آسمان اور زمین کس پہ روئے؟ تو کہا ہم نہیں جانتے، آپ وارث قرآن ہیں، آپ مفسر قرآن ہیں، آپ کے سینے میں قرآن آیات بینات کی طرح ہے، آپ بیان فرمائیں۔ تو ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا سنو اے میرے صحابیوں، کہ اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا اور اس کی فوج کو غرق کر دیا، وہ ظالم تھے، ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین، لیکن میرا لال حسین مظلوم ہوگا، اس پر آسمان بھی روئے گا اور اس پر زمین بھی روئے گی۔ چونک کر اصحاب نے پوچھا کہ مولا آسمان اور زمین کیسے روئیں گے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا آسمان سے 40 دن تک خون برسے گا اور زمین سے 40 دن تک خون ابلے گا۔ یہ ہے سورہ دخان کی آیت کی تفسیر، چیپٹر 44 ورس 29۔ اگر کوئی اس تفسیر کو نہیں مانتا تو ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ نے گویا عبث بات کی، آسمان اور زمین تو روتے ہی نہیں، ورنہ وہ یہ بتائے کہ کب روئے اور کیسے روئے اور کیسے روتے ہیں۔ تو سوائے اس روایت کے کوئی اور ایکسپلینیشن اس کا نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر قرآن کی آیت اور اس کی تفسیر کو آپ لے کر خاموش ہو جائیں اور کوئی دلیل اس سے آپ کو نہ ملے تو افسوس کی بات ہے
جن لوگوں کے ذہنوں پر تالا ہے وہ اس سے کوئی دلیل قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن نے اعلان کیا، سورہ محمد قرآن کا 47واں سورہ، اس کی 24ویں آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ اس کا مطلب کہ قرآن کی آیت کو پڑھ لینا اور اس کی تفسیر کو بھی پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو پھر ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آسمان خون برسائے گا، زمین سے خون ابلے گا، تو آسمان میں نہ دل ہے، نہ دھڑکنے ہیں، نہ رگیں ہیں، نہ خون ہے۔ زمین میں نہ دل ہے، نہ دھڑکنے ہیں، نہ رگیں ہیں، نہ خون ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آسمان ہماری طرح آزاد نہیں ہے، ہم چاہیں تو اپنے ہاتھ سے قمع لے کر قمع کرتے ہیں، ہم چاہیں تو اپنے ہاتھ سے زنجیر لے کر زنجیر کرتے ہیں۔ زمین ہماری طرح آزاد نہیں ہے، بلکہ جبر مشیت آسمان پر بھی ہے، جبر مشیت زمین پر بھی ہے۔ اب اگر آسمان سے امام حسین کی شہادت پر خون بہ رہا ہے تو یہ آسمان نہیں بہا رہا ہے بلکہ مشیت بہا رہی ہے۔ زمین سے اگر خون ابل رہا ہے تو یہ زمین خون نہیں اگل رہی ہے بلکہ مشیت بہا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر غم میں لہو بہانا سیرت الہیہ ہے، لہٰذا اس کا انکار کرنا سیرت الہیہ کا انکار کرنا ہے اور قرآن کا انکار کرنا ہے۔ اب اگر اور غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، ریفلیکٹ کیا جائے، پونڈر کیا جائے تو ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان ہے اشرف المخلوق، زمین اور آسمان میں خون نہیں ہے پھر بھی وہ خون بہا رہے ہیں اور انسان سے کہہ رہے ہیں کہ اے اشرف المخلوق، تیرے بدن میں تو دل بھی ہے جس میں دھڑکنے 72 ہیں، 72 حسین کی طرف نسبت رکھتے ہیں، تیری رگوں میں خون بھی ہے اور خون بھی امام حسین کے صدقے میں ہے، پھر بھی تو ان کے غم میں نہیں بہاتا۔ یہ آیت واضح دلیل ہے قرآن سے قمع زنی اور زنجیر زنی کے لیے، امام حسین پر لہو بہانے کے لیے۔ مولانا صاحب، حدیث کی روشنی میں کیا آپ اس چیز کو زیادہ بیٹر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ یہ بھی آپ نے اچھا سوال کیا کہ ہمارے پاس نص کے لیے قرآن کے بعد حدیث ہے، جی، بہت ساری احادیث ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار میں نقل کیا ہے، اور مختلف فقہا نے اس کو بنیاد بنایا ہے امام حسین علیہ السلام پر لہو بہانے کی اجازت کے لیے، بلکہ اس کو ایک رکن اعضاء قرار دیا ہے۔ لفظ اجازت مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جب سیرت الہیہ ثابت ہو گئی تو پھر لفظ اجازت مناسب نہیں ہے۔ فقہا نے اسی بنیاد پر اس سلسلے میں کہا ہے کہ امام حسین پر خون بہانا چاہیے۔ وہ حدیث ہے کہ جناب زینب نے چوب عماری سے اپنے سر کو لہو لہان کیا، لیکن میں اسے دلیل نہیں بنا رہا ہوں۔ میں ناظرین کی خدمت میں آج ایک ایسی دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شاید جو میرے نوجوانوں نے نہ سنی ہوگی، اسپیشلی وہ یوتھس جو دنیا کے ایسے حصوں میں رہتے ہیں جہاں پر اعتراضات تو ان تک پہنچتے ہیں لیکن جوابات نہیں پہنچتے۔ ان سے میں مخاطب ہوں کہ سیرت الہیہ کے ثابت ہونے کے بعد قرآن سے اب یہ سیرت انبیاء بھی ہے۔ کیسے؟ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار میں اور دیگر شیعہ علماء نے مختلف کتابوں میں، یہاں تک کہ بعض اہل تسنن نے بھی جہاں اہل بیت کے تعصب میں حقائق کو چھپایا نہیں ہے، وہاں جناب آدم کا کربلا آنا، جناب ابراہیم کا کربلا آنا اور جناب موسیٰ کا کربلا آنا لکھا ہے، اور اس میں آپ کا گریہ فرمانے کے ساتھ ساتھ تینوں انبیاء کے ان کے لہو کا گرنا بھی لکھا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام جب وارد کربلا ہوئے تو آپ کو ایک پتھر سے ٹھوکر لگی اور آپ کے پاؤں سے لہو جاری ہوا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وارد کربلا ہوئے تو آپ کا گھوڑا لڑکھڑایا، اور گھوڑا لڑکھڑایا، جب گھوڑا تیز دوڑ رہا اور لڑکھڑائے تو کس طرح سے گھوڑ سوار گرے گا؟ جناب ابراہیم اتنی تیزی سے گرے ایک پتھر پر کہ آپ کا سر پھٹ گیا اور سر لہو لہان ہو گیا۔ دیکھیے سر سے خون جاری ہو رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب وارد کربلا ہوئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایک جنگلی کانٹا، ایک خار ایسا لگا کہ جب آپ نے وہ کانٹا موٹا تھا نکالا تو خون کا فوارہ جاری ہوا۔ تینوں انبیاء نے، کیونکہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ معصوم ہیں، انبیاء ہیں، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا۔ جناب آدم علیہ السلام نے بھی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی، جناب موسیٰ نے بھی، کہ بار الہ کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے
کیا ہم سے ترک اولا ہو گیا ہے؟ آخر کس وجہ سے تو نے اس جگہ پر ہمارے ساتھ یہ جو کچھ رونما ہوا وہ کیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ انبیاء علیہ السلام کی ہر جگہ حفاظت کرتا ہے. تو یہ جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا یہ کیوں ہوا وہ جاننا چاہ رہے تھے. اللہ نے تینوں نبیوں کو ایک ہی جواب دیا. کیا جواب دیا؟ وہ علامہ مجلسی نے لکھا ہے، فسالا دموں کا موافقتاً لدمہ ہی. اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تینوں کا لہو الگ الگ دور کی بات ہے، یہ ایک دور کی بات نہیں ہے. تینوں الگ الگ نبی ہیں، تینوں کا رتبہ الگ ہے، تینوں کا منصب الگ ہے. تینوں سے اللہ ایک ہی جواب کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کا لہو بہایا امام حسین علیہ السلام کے خون بہنے کی موافقت میں. یعنی یہاں امام حسین علیہ السلام 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہوں گے اور آپ کا لہو بہے گا. لہذا فسالہ دموں کا موافقتاً لدمہ، ان کے خون کے بہنے کی موافقت میں اب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ سن 61 ہجری 10 محرم کا واقعہ، جناب آدم 10,000 سال پہلے، جناب ابراہیم صدیوں پہلے، جناب موسیٰ صدیوں پہلے. اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں صدیوں پہلے موافقت میں خون بہ سکتا ہے ان کا اور اللہ بہا رہا ہے کسی کے پیر سے تو کسی کے سر سے، تو پھر امام حسین کی شہادت کے بعد خون بہانا بالکل امام حسین کی شہادت کی موافقت میں ہوگا. اور یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ آدم کوئی معمولی نبی نہیں ہے. آدم کے دیگر افعال کو اللہ نے، جب حضرت آدم علیہ السلام نے، اللہ نے ایک درخت سے روکا اور جناب آدم نے وہاں جا کر کھایا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اسے ترک اولا قرار دیا. اس فعل پر اللہ آدم کی تنبیہ نہیں کر رہا ہے. آدم سے خود سے فعل انجام پذیر نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے چاہا کہ آدم کو ٹھوکر لگے اور خون نکلے اور خون گرے. آدم کون ہے؟ صفی اللہ بھی ہیں، نبی اللہ بھی ہیں، خلیفت اللہ بھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو گھوڑے سے ہی گر گئے، سر پھٹ گیا، خون بہا. کون ہے؟ نبی اللہ، خلیل اللہ، رسول اللہ، اولو العزم پیغمبروں سے، اور امام بھی ہیں. تو اب اگر کوئی کہے کہ امام نے کہاں بہایا، تو جناب ابراہیم کو امامت سے خارج کر دیا انہوں نے. یہ بھی تو امام ہیں، اللہ ان کا لہو بہا رہا ہے. جناب موسیٰ نبی اللہ بھی ہیں، رسول اللہ بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں، جن سے اللہ کلام کرتا ہے. اللہ نے ان انبیاء کا خون بہا کے امام حسین کی شہادت کے صدیوں پہلے ہی اعلان کر دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ حسین کی عزا میں لہو بہے. یہ واضح اور مضبوط دلیل اگر میرے نوجوان یاد رکھیں تو کبھی بھی ان کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہیں آئے گا. مولانا صاحب، جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام نے کہاں بہایا اور ائمہ نے کون سا فعل انجام دیا. جی، تو اس سلسلے میں، اس کی روشنی میں آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ائمہ نے ہمیں کہاں ریکمینڈ کیا ہے یہ کام کرنے سے؟ دیکھیے، جو فقہ کا طالب علم ہے اس کے لیے ایک بنیادی سوال ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جس وقت چوب عماری پر آپ کے سر سے جب لہو جاری ہوا، اپنے سر چوب عماری سے آپ نے جب ٹکرایا، لہو جاری ہوا، اس وقت کتنے معصوم تھے وہاں؟ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، جی جی، امام وقت، امام محمد باقر علیہ السلام 5ویں امام، جی، امام حسین علیہ السلام آپ کا سر نوکے نیزہ پر ہے 3رے امام. 3 امام وہاں موجود تھے. اور خود جناب زینب سلام اللہ علیہا حجت ہے ہمارے لیے اگر 3 معصوم امام نہ ہوتے تب بھی. کیوں؟ کیونکہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ فہیمہ غیر مفہمہ ہیں، آپ کوئی معمولی ذات نہیں ہیں. آپ عصمت کی آغوش میں پلی ہیں، عصمت کی طہارت کے آنگن میں رہی ہیں. آپ پر اللہ کی خاص نظر اور خاص توجہ ہے. آپ سے کسی نے کوئی خلاف مرضی معبود فعل ہوتے نہیں دیکھا. جی بالکل. تو لہٰذا یہ فعل جذبات کا فعل نہیں مانا جائے گا. جناب زینب عام عورتوں کی طرح جذبات رکھنے والی خاتون نہیں ہے، عام بہنوں کی طرح جذبات رکھنے والی خاتون نہیں ہے. تو جہاں ہمارے یہاں حجت کی بات ہوتی ہے تو نص قرآن سے ہوتی ہے یا حدیث سے ہوتی ہے.
اور حدیث میں جب بات آتی ہے تو معصوم کا قول، معصوم کا فعل اور معصوم کی تقریر یعنی معصوم کی خاموشی، جناب زینب سلام اللہ علیہا جیسی ذات کہ جس کے لیے زیارت کے جملے سے آپ کی عصمت اور معصومہ ہونا ثابت ہے. بھئی جب جناب امام رضا علیہ السلام کی بہن معصومہ قم کہلاتی ہیں اور سارے شیعہ آپ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو یقیناً امام حسین علیہ السلام کی بہن معصومہ ہیں. اس رخ سے عالم غیر معلمہ ہیں، فہیم غیر مفہمہ ہیں، اور 3 معصوم وہاں موجود ہیں. جو آپ کی عصمت کو نہ بھی سمجھ پائے تو یہ دیکھے کہ 3 معصوم وہاں موجود ہیں. معصوم کا کسی فعل پر خاموش رہنا اس کی تقریر اور اس کی تائید کہلاتی ہے، لہٰذا تائید ہے. اب جو اعتراض کرتے ہیں وہ کہیں دلیل دکھائیں کہ کسی معصوم نے کہا ہو کہ ایک زمانہ آئے گا جب ہمارے شیعہ یا ہماری شہادت کے بعد ہمارے شیعہ ساری دنیا میں لہو بہائیں گے، نعوذ باللہ یہ فعل باطل ہے. ایسی کوئی حدیث کوئی نہیں دکھا سکتا. دلیل دینا تو ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اعتراض کر رہے ہیں. جی بالکل. مولانا صاحب آج کل کے جو اسکالرز ہیں، جو عالمز ہیں، کیا اس ویو کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ان کا کیا کہنا ہے اس فعل کے بارے میں؟ جی ہاں، آج ہی کل کی بات میں کیوں کروں؟ شیعت کوئی نیا مذہب تو ہے نہیں کہ آج کل کا مذہب ہو. جب کسی چیز پر اعتراض ہوگا تو ماضی بھی دیکھا جائے گا کہ پاسٹ میں کیا ہے. تو ائمہ کے زمانے سے آج تک مسلسل عراق کے لوگ، قبیلہ بنی اسد کے لوگ لہو بہاتے چلے آئے ہیں. ایران کی تاریخ ہے لہو بہانے کی. ہندوستان، پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں، جیسے بحرین ہے، جیسے کویت ہے، جیسے دیگر علاقے ہیں، وہاں پر لوگ امام کے نام پہ لہو بہاتے تھے اور لہو بہاتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی آج کل جتنے فقہا ہیں، یہ تمام فقہا، ان سب فقہا کے جو استاد ہیں ان سب کے استاد آقائے نائینی جو استاد الفقہا کہلاتے ہیں، آقائے نائینی نے اس سلسلے میں واضح دلیل دی ہے کہ چاہے ماتم ہو، چاہے علم تعزیہ تابوت ہو، چاہے قمزنی زنجیر زنی ہو، یہ سب ارکان اعضاء ہیں اور انہیں انجام دیتے رہنا چاہیے اور ان پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، نہ ان کو روکنا چاہیے. آقائے محسن حکیم نے اس کی تائید کی، آقائے بروجردی نے اس کی تائید کی، دیگر فقہا نے اس کی تائید کی. تو پھر اگر کوئی آج اعتراض بھی کرے بظاہر اور وہ فقیہ بھی اپنے کو کہے تو اس کا اعتراض مضبوط نہیں ہوگا. اسے دلیل دینی ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے شیعہ فقہا جو ساری دنیا میں مانے جانے جاتے تھے ان پر اعتراض وہ کر رہا ہے. حالانکہ ان فقہا کے فتووں کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ قرآن سے نص موجود ہے، حدیث سے نص موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے نظریات کو اگر کوئی مانتا ہے تو اسے بھی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. جی مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے بہت اچھے جوابات دیے. مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے ان جوابات سے جو ڈاؤٹس ان کے مائنڈ میں لوگ کریٹ کرتے ہیں یہ کلیریفائی ہو جائیں گے. میں آپ سے گزارش اور کروں گا، اختتام کی بات ہے لہٰذا اگر آپ اجازت دیں. جی اس میں پیغام بہت اچھا پیغام ہے آقائے وحید خراسانی کا جو قم میں رہتے ہیں. انہوں نے اس طرح کے اعتراضات کے لیے ایک بات کہی کہ دیکھیں عزاداری کوئی معمولی شے نہیں ہے. جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، عزاداری کا تعلق مودت سے ہے اور مودت کا تعلق اجر رسالت سے ہے. مودت اوجب ہے. معصوم نے کہا مودت نہیں تو عبادت نہیں. آقائے وحید خراسانی نے اسی بنیاد پر یہ کہا کوچک ترین کلمے کہ عزاداری سید الشہداء را سست کند کمر رسول خدا را می شکند. عزاداری کے سلسلے میں کوئی چھوٹا سے چھوٹا کلمہ جو ادا کرے جس سے عزاداری پر ذرہ برابر فرق ہو، ذرا سی سستی آ جائے، ذرا سا کمی آ جائے، تو وہ شخص رسول خدا کی کمر توڑ رہا ہے. دیکھیں جس کے درس میں وہاں کے بڑے بڑے فقہا اور علماء شامل ہوتے ہیں، اس کا یہ کہنا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا کلمہ smallest word should not be used against عزاداری. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عزائے سید الشہداء اتنی بلند اور بالا ہے کہ خاک کے پتلوں کے اعتراضات اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے.
امام حسین علیہ السلام کے غم میں مشیت زمین اور آسمان کے ذریعے لہو بہاتی ہے، مشیت انبیاء کا لہو بہاتی ہے، ائمہ کے سامنے جناب زینب سلام اللہ علیہ لہو بہاتے ہیں، امام زمانہ اپنی آنکھوں سے لہو روتے ہیں، جی جی اور عزادار مستقل امام حسین علیہ السلام کی یاد میں لہو بہاتے ہیں۔ اعتراض کرنے کے بجائے دنیا کے سامنے یہ معجزہ پیش کیجئے کہ آج کے دور میں جہاں کوئی کسی کے لیے پسینہ نہیں بہاتا، وہاں ایسی بھی قوم موجود ہے جو اپنے امام کے لیے، ان کے غم کے لیے لہو بہاتی ہے، تاکہ دنیا اس معجزے سے، اس میریکل سے متاثر ہو۔ ایک نسل دوسری نسل کو اپنی کوئی بات منوا نہیں سکتی، جی بالکل، دوسری تیسری نسل اسے فراموش کر دیتی ہے، لیکن کیا کہنا غم امام حسین کا، ایک نسل کے بعد دوسری نسل اسی طرح لہو بہا رہی ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مولا ان عزاداروں کو سلامت رکھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں اپنا لہو اس بارگاہ میں نذر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے مولانا سید علی حامد جعفری صاحب، جنہوں نے قرآن کی آیات کے ذریعے، احادیث معصومین علیہ السلام کے ذریعے اور فتووں کے ذریعے ہمیں بڑی اچھی طریقے سے سمجھایا کہ اہمیت عزا امام حسین علیہ السلام کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ سوال و جواب ان لوگوں کے لیے ایک گائیڈنگ فورس ہوگا جن کو لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔